بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. گرامی قدر خواتین و حضرات، سورہ یونس کے پڑھنے اور سمجھنے کا جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے وہ آج 15ویں اور 16ویں آیت تک پہنچ چکا ہے. ابھی ہم نے انہی دونوں آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح صاف روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جو ہم سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ سے ملنے پر یقین نہیں رکھتے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی جب ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے کے آئیے، کوئی اور کتاب لے کے آئیے، یا اس میں ہی کچھ تبدیلی کر دیجئے. ان کے حسب منشا، ان کی حسب خواہش، یا تو پورا قرآن ہی بدل دیجئے، پورا قرآن بدل کے کوئی نئی کتاب دیجئے، یا قرآن پورا نہ بدلنا ہو تو اس کے کچھ حصے میں ترمیم کر دیجئے ان کی خواہش کے مطابق. یعنی ایک طرح سے دو باتیں ان کی طرف سے رکھی جا رہی ہیں صلح کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے بدل دوں اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے میں اس قرآن پاک کے اندر کچھ تبدیل کر دوں. اس کا مجھے اختیار نہیں ہے، اس کا مجھے حق نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے. میں تو محض ایک رسول ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جس کی میری جانب وحی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا متبع ہوں، میں اس پہ چلنے والا ہوں. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں. میں لیس لی من الامر شیء، جیسا اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جیسا دیا ویسا آپ نے پہنچا دیا، اس میں آپ کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا میں تو وحی کا پیروکار ہوں. ترمیم، نئی کتاب لانا تو دوسری بات ہے، اس میں ترمیم و تبدیلی، معمولی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا. میں تو عبد مأمور ہوں، میں تو اللہ کے حکم پہ چلنے والا، اس کا تابع فرمان غلام ہوں، بندہ ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، قیامت کے دن کے عذاب کا خوف ہے.
سزا کا خوف ہے، تو میں اللہ کی سزا سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تبدیل کرنا تو بڑی بات ہے، کوئی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا، جو وحی آتی ہے اس کے مطابق مجھے چلنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قریش تھے، وہ قریش کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو تحریک، آپ نے جو دعوت، آپ نے جو تعلیم اور ہدایت جو شروع کی ہے، اس میں ہم آپ اور آپ مل سکتے ہیں، لیکن آپ ہماری کچھ بات مانیے، ہم آپ کی کچھ مان لیتے ہیں۔ کچھ لو کچھ دو کا انہوں نے آپ کے سامنے رکھا، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے دوسروں کے ساتھ صلح کا جو طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی چھوڑو نہ، دوسروں کو چھیڑو نہ۔ یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اپنی بات اگر حق ہے تو قائم رہو، اور اگر ناحق ہے تو چھوڑ دو۔ دوسرا اگر حق پر چل رہا ہے تو صرف وہی حق اس کے لیے خاص نہیں ہے، اس حق کو ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ اگر دوسرا ناحق اور باطل پہ چل رہا ہے، جہنم پہ چل رہا ہے، تو اس کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جہنم سے بچایا جائے، اسے ناحق اور باطل سے بچایا جائے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اپنی چھوڑو نہ، دوسروں کو چھیڑو نہ، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، بالکل باطل ہے، ناحق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب ہماری صاف صاف آیتیں قرآن پاک کی جو بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، اللہ کی توحید کو بتلاتی ہیں، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہونا چاہیے، کسی سے لو نہیں لگانا چاہیے، کسی سے امید نہیں لگانا چاہیے، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اسی ایک اللہ کی عبادت ہو۔ یہ اس معاملے میں قرآن بالکل صاف ہے، اور جو اس راستے سے ہٹ گئے وہ ناحق پر ہیں۔ یہی سارے انبیاء کا دین تھا، یہی سارے کتابوں کی تعلیم تھی، یہ قرآن نے بتایا۔ تو جب توحید سے متعلق، آخرت سے متعلق قرآن پاک کی یہ آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن چھوڑ دیجئے، آپ دوسرا کوئی قرآن لے آئیے، یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کتنی جرأت اللہ کے مقابلے میں، کتنی ڈھٹائی، کتنا بڑا ظلم کہ مالک کائنات نے ایک کتاب بھیجی، اس کتاب کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جہالت پہ اڑے ہو تو اڑے رہو، تم اپنے ظلم پہ اڑے ہو تو اڑے رہو، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ کرو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے یہ کتاب دی ہے، جیسے دی ہے، جیسے وحی کی ہے ویسے تم تک پہنچا رہا ہوں، اس میں ترمیم کرنے اور تبدیلی کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے کے باوجود یہی کفار کے انداز کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک یہاں اللہ کے نبی کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، اللہ وحی کرتا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن بعض بدبخت صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور بعض کہنے والوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کبھی تم نے دیکھا ہے جہاں سے تم وحی لاتے ہو؟ کہا کہ نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ کہا ہے کبھی پردہ اٹھا کے دیکھنا۔ تو ایک بار جبریل علیہ السلام نے جرأت کر کے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا من کا و الیک یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی وحی کرنے والے اور آپ ہی جن کی طرف وحی کی جا رہی ہے، دونوں جگہ تو آپ ہی آپ ہیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کتنا بڑا کفر ہے جو تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر، حکمت کے نام پر، طریقت کے نام پر جو مسلمانوں کے اندر ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ کتنی بڑی گمراہی، کتنا بڑا شرک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ کی طرف سے نہیں آتی تھی، یہی کفار کہتے تھے، اور یہی صوفیہ نے گھما کے دوسری طرف سے کہہ دیا کہ جبریل میں کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تھے، نعوذ باللہ، آپ سارے با اختیار تھے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ جو وحی کرتا ہے اس وحی کا پابند ہوں، اس وحی کی تعلیم پہ چلتا ہوں۔ تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایمان لا کر کے کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کے منکر ہیں، ان کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ قرآن پاک کے تبدیلی یا قرآن پاک کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی آپ انہیں جواب میں کہہ دیجئے کہ اس کے تبدیل کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، یہ میرے رب کا، میرے مالک کا کلام ہے، اور میں اس کا پیروکار ہوں، اس وحی کا متبع ہوں، اور میں اس کی نافرمانی کی بنا پر بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اور یہ بھی ان سے کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو میں ان آیات کی تمہارے سامنے تلاوت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اس کی تمہیں خبر دے سکتا، اور نہ ہی میں تمہیں اس کی اطلاع دے سکتا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے چاہا ہے تب میں ایسا کر رہا ہوں، مجھ کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے ایک لمبی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی صداقت کے لیے کتنی بڑی نشانی اور کتنی بڑی دلیل بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ والوں کے درمیان رہے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ قرآن اتارا۔ آپ لکھے پڑھے نہیں تھے، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی استاد کے پاس، کسی معلم کے پاس کہیں نہیں گئے، آپ کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا۔ آپ مکہ کے جیسے عام طور پر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا 40 سال کی مدت تم دیکھ چکے ہو، میں تمہارے درمیان تھا، نہ میں نے کبھی شاعری کی، نہ اس طرح کے کلام واض و نصیحت والی باتیں میں نے کبھی کرنے کی کوشش کی۔ 40 سال تم مجھے دیکھ چکے ہو، ایسا بھی نہیں کہ کوئی یہ صلاحیت تھی جو ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ میں تمہیں ایسی عظیم الشان بات کہہ رہا ہوں، ایسا کلام بلاغت نظام، ایسی فصاحت والا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، یہ میری پوری زندگی تمہارے لیے، تمہارے سامنے دلیل ہے کہ میں اس طرح کی کوئی چیز میرے یہاں نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام نازل کیا تو یہ کلام میں نے تمہیں سنایا، یہ پوری طرح سے اللہ کی جانب سے وحی ہے، یہ میری اپنی کوشش کا، اپنی محنت کا، اپنی صلاحیت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نبوت و رسالت۔ اللہ جسے چاہتا اپنا نبی بناتا ہے، جسے چاہتا اپنا رسول بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا۔ مکہ کے بعض جاہل یہ بھی کہتے تھے انما یعلمہ بشر، کہ کوئی انسان آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس قدر قابلیت اور صلاحیت رکھنے والا تھا جو آپ کو یہ تعلیم دیتا تھا، تو وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، آپ جو 23 سال کی مدت میں قرآن پاک جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش، کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص ہے جو سکھاتا ہے، لیکن کوئی نہیں ظاہر ہوا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے، جو اس قرآن عظیم کے مخالف تھے، جب انہوں نے دل کی سچائی کے ساتھ تعصبات کو چھوڑ کر کے اپنی فطرت کی سلامتی کے ساتھ جب انہوں نے غور و فکر کیا قرآن پاک پر، اس کلام پر، اور یہ کلام جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، صرف ایک اللہ کی عبادت، اور اس کے مقابلے میں جن کو رب بنا لیا گیا، جن کو مالک بنا لیا گیا ہے، جن انسانوں کو یا حیوانوں کو یا پتھروں کو یا مورتیوں کو جو رب بنا لیا گیا ہے، مالک بنا لیا گیا ہے، اس کا انکار، قرآن پاک کی جو دعوت ہے، جب انہوں نے غور کیا تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ قرآن پاک
یہ آیت ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے نہیں بنا کے پیش کیا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ آپ کھل کر کے اعلان کر دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنائے، کس کو اپنا پیغمبر بنائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اسے اپنا رسول بنایا اور اسے یہ درجہ اور مقام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے یہ ہوا ہے۔ اور جب آپ نے کہہ دیا کہ اس میں تبدیلی تو دور کی بات ہے، اس کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا، تو جب چھوٹی بات نہیں کر سکتا تو بڑی کیسے کر سکتا ہوں؟ پورا قرآن کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پورا قرآن کیسے بدل سکتا ہوں؟ کوئی ایمان لائے کہ نہ لائے، ایمان لائے گا تو وہ اپنا فائدہ کرے گا، اپنے رب اور مالک کو راضی کر کے اس کی جنت حاصل کر سکے گا، اور جو اپنی بے ایمانی پر، اپنے کفر پر، اپنے شرک پر قائم رہے گا تو رب کا، مالک کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں آج ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے کے آئیے یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر سکوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو تبدیلی کرنا چاہے، جس طرح آیتوں کو منسوخ کرنا چاہے، نئی آیت بھیجنا چاہے، اللہ کا اختیار ہے، لیکن اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وحی کا پابند ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کا عذاب، میرے رب کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو میں اس کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ نے ہی چاہا ہے تب میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں، اور نہ ہی تمہیں اس کی اطلاع دیتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی کچھ خبر دیتا۔ میں تمہارے درمیان ایک لمبی مدت گزار چکا ہوں، اور مکہ والے ساری دشمنیوں کے باوجود وہ اعتراف کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی اس طویل مدت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے ایمانی نہیں کی، کبھی کسی کو فریب نہیں دیا، کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ آپ سچے اور امانت دار تھے، آپ کی صداقت کا اور امانت کا وہ اعتراف کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے۔ اور وہ دن بھی کہ جب کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کے رکھنے پر جھگڑا ہو گیا، تو جب لوگوں میں یہ بات طے ہوئی کہ سب سے پہلے کل صبح جو مسجد حرام میں آئے وہ جو فیصلہ کرے ہم قبول کر لیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب نے چیخ کے کہا ھذا الامین رضینا، یہ تو امانت دار ہیں، ہم تو ان کے فیصلے پہ راضی رہیں گے۔ تو ان کی امانت داری کو تسلیم کرتے تھے۔ جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اگر آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے، ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت، امانت، اعلیٰ اخلاق، یہ سب ان کے یہاں مسلم تھا۔ وہ آدمی جو اپنے جیسے انسانوں پہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ زمین و آسمان کے مالک کا نام لے کے جھوٹ بولے گا؟ کتنی غلط بات ہے یہ کفار مکہ کہہ رہے تھے، اور جو آج بھی بہت سے جاہل اور نادان کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، اور یہ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، تم اسے دیکھ اور سمجھ سکتے ہو، اور اس طرح سے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ جو میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ رب العالمین ہی کا کلام ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل والے نہیں، کیا تم سوجھ بوجھ والے نہیں ہو کہ اس پر غور و فکر کر کے قرآن پاک کی صداقت تک، اس کی سچائی اور حقانیت تک پہنچ سکو؟ تو یہ 2 آیتیں آج پڑھی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت
ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں پڑھیں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.